کے شو میں چین پاکستان کا آئرن بردر پاکستانی قوم کبھی جھکی ہے اور نہ جھکے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح موقف۔ اس آہنی دیوار کو دہشت گردی کے ناسور کی طرف موڑنا ہے، ہماری پہلی ترجیح امن۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، بھارت کی طرف سے پروپیگنڈے جو ریسنٹلی کیے گئے اس میں مختلف شکل کی مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح یہ بھارتی میڈیا نے کہا کہ پاکستان نے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا وہ یہ تھا کہ اپیرنٹلی وی اسٹرائک دیم ود نیوکلیئر کیپیبل شاہین ایئر میزائلز، اور یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ کا جس کا خود پاؤں نہیں تھے انہیں خود ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ آج بھارتی میڈیا سیکھتا ہے، شور مچا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چرچہ ہے خبر کا کہ پاکستان کے پاس J-35A آنے لگا ہے چین سے، اس کی فاسٹ ٹریک ڈیلیوری ساؤتھ ایشیا میں جو ایئر فورس کا ایئر پاور کا ایکوپمنٹ ہے وہ بدل دے گی، اور یہ چائنیز J-35A اسٹیلتھ J-35A پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو، پاکستان کے ایئر فورس کو مزید تقویت دے دیں گے بھارت کے خلاف۔ اچھا، آلریڈی ہم ثابت کر چکے ہیں اپنی برتری، ہمیں سبقت ہے، کامبیٹ میں سبقت جو ہے ہماری ثابت ہو چکی ہے، عالمی سطح پہ ثابت ہو چکی ہے۔ آپ J-10 J-17 کی بات کریں، مثالیں دی جا رہی ہیں دنیا میں، مثالیں کہ جی یہ ہماری ایئر فورس ہے جس نے بھارت کو منہ کی کھلائی اور اس کے بعد ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ آ کے اپنے جنگی منصوبوں کو یا عزائم پر کام کر سکیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے، this all goes to پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی قوم کو جو اس وقت یکجا ہو کر ان کو ہمارے دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ لیکن اس وقت اب بھارت کے اندر اس طرح شور ہے، تو یہ J-35A آخر ہے کیا؟ J-35A پاکستان اور چین، کیونکہ اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت چائنا میں ہیں اینڈ ہی از ہیونگ امپورٹنٹ میٹنگز، اور پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں ریسنٹ دنوں کے اندر ان میں اور بہتری اور تقویت اور آئرن بردرز تو ہیں ہی، ہم اور زیادہ بہتری اور اس وقت اس میں توقعات وابستہ ہوئی ہیں، خاص طور پر جو چائنا کی جو مارکیٹ ہے ایئر ڈیفنس کی یا ایئر کرافٹس کی، اس مارکیٹ میں سڈن بوم آیا ہے۔ انٹرنیشنلی شیئر پرائسز اس وقت ان کے جو جہاز بناتی ہے کمپنی اس کے بڑھ چکے ہیں، گلوبلی مانگ بڑھ چکی ہے، جو چائنیز جو ایئر فورس ہے، چائنیز کے جو جہاز ہیں ان کی جو کامبیٹ ویلیو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں، انٹرنیشنل جو ایئر کرافٹ ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو بہتر نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے ریسنٹلی کا آرٹیکل، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے کہا جی کہ چائنیز جو ہے اب ویسٹرن کنٹری سے، کیونکہ پہلے 40 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑی تو اس لیے ان کی کامبیٹ جو اس وقت ریڈینس تھی دیٹ واز ناٹ چیکڈ، ناٹ ویریفائڈ، اب ہوئی ہے ویریفائی، تو اب اس کا چرچا جو ہے عالمی میڈیا میں کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ J-35A پاکستان کیا حاصل کر رہا ہے، کیا منصوبہ رکھتا ہے، اس جہاز سے انڈیا اتنا کیوں گھبرا رہا ہے، دشمن کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، کیا وجہ ہے اس جہاز میں، ایسا کیا ہے، یہ سارے حقائق کریں گے بے نقاب۔ نریندر مودی کا جو شفاف چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اس کی ڈوبتی ہوئی سیاست کو، اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو مزید دھکا دیں گے اور بتائیں گے آپ کو حقائق اس بے نقاب میں۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ اہم ترین سوالات ہم جاننے لگے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی، سفارتی حکمت عملی، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس وقت جو بھارت میں شور ہے وہ جہازوں کو لے کر ہے، جو کہا جا رہا ہے J-35A بھارتی میڈیا سیکھتا ہے، کیوں اتنا شور ہے، کیوں اتنی آوازیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اے مارشل عامر مسعود صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ سر خوش آمدید پروگرام میں۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ پہلے پروپیگنڈا کیا گیا میڈیا کی طرف سے انڈین، لیکن اب خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ J-35A پاکستان کو چین فراہم کر رہا ہے اور اس کو لے کر انڈیا میڈیا بہت شور مچا رہا ہے، کیا خصوصیت ان جہازوں کی، کیا ڈیٹیلز ہیں ان کی سر؟
جی شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انڈیا کو ایک راہ فرار چاہیے اس وقت, اور اگر آپ دیکھیں جس طرح سے ان کو ہوا میں ایک بہت بڑی شکست ہوئی. جی اس سے پہلے یہ اپنا رافیل کا بہت کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسا جہاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ زیر کر سکیں گے ہوا میں, اور اس کا بہت پروپیگنڈا کیا پلوامہ کے وقت بھی, اس کے بعد بھی, اور جب یہ آ گئے تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس تھا, ایک ہوبرس تھا کہ بھئی اس کے مقابلے کا کوئی جہاز نہیں ہے پاکستان میں. جی لیکن جب یہ ہماری فضائی جنگ ہوئی, جو دنیا کی ایک بہت بڑی اور ماڈرن فضائی جنگ کہی جا سکتی ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جہاز تو استعمال ہوئے, لیکن ان کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاز کو صرف سٹینڈ الون استعمال کرنا جو ہے وہ بے وقوفی کی علامت ہے, جس طرح انہوں نے کیا. اور رافیل جو دنیا کا بہترین جہاز سمجھا جاتا ہے آج بھی, اس میں سے 3 جہاز ان کے مارے گئے, اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے جہاز کو بڑے پرانے طریقے سے اور ایک اولڈ کانسیپٹ کی طرح استعمال کیا ایز اے سٹینڈ الون پلیٹ فارم. تو اس میں ان کو جو شکست ہوئی, اور جس طرح سے J-10 نے PL-15 کے ساتھ مارا اسے, تو وہ ایک فضائی برتری تو شو کرتا ہے, لیکن وہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ پاک فضائیہ نے کس طرح اپنا کانسیپٹ چینج کیا ہے فضائی جنگ کا, اور کس طرح سے انٹیگریشن کی ہے اپنے تمام سسٹمز کی, کس طرح سے ماڈرنائزیشن ہوئی ہے, اور کس طرح سے ملٹی ڈومین میں اس کو امپلائی کیا ہے. وہ تمام کائنیٹک اور نان کائنیٹک مینز جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور کسی بھی اب ماڈرن جو فضائی جنگ ہوگی اس میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جیتنے والے ملک کے پاس ضروری نہیں کہ نئے جہاز ہوں, بہتر جہاز ہوں, بلکہ ایک سسٹم ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس کو اور نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے, جس کے تھرو یہ جنگ لڑی جائے گی. تو اب جب وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں J-35 کا, تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ سسٹم بالکل بہت پوٹنٹ ہے, اور اس کو استعمال اگر ہم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہماری اپنی ٹیکنالوجی اور اس کی موڈیفیکیشن بھی اس میں شامل ہے. تو جب آج نیو یارک ٹائمز بھی چائنیز جو ہتھیار ہیں ان کی بات کر رہا ہے, تو وی شوڈ ٹیل دا ورلڈ کہ اٹ از ناٹ اونلی چائنیز ویپن بٹ آلسو آر ٹیکنالوجی اینڈ آر موڈیفیکیشن, جس کی وجہ سے آج یہ ہم اس کمبیٹ میں ہم آگے تھے, اس کمبیٹ میں. جی بالکل یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جس طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی ہے, دنیا کی بہت ساری ماڈرن ایئر فورسز اس کو اسٹڈی کر بھی رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں سالوں میں اس کو کریں گی بھی, اور بہت سارے لیسنز ہیں جس کو سیکھا جائے گا. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو سبق ہے سیکھنے والا وہ یہی ہے کہ جہاز اکیلا جو ہے وہ فضائی جنگ نہیں لڑتا, یہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس سے جنگ لڑی جاتی ہے. اور پاک فضائیہ نے نہ صرف اس سسٹم کو پوری طرح سے انٹیگریٹ کیا, اس کی فیوژن کی, ان تمام ایلیمنٹس کو جو سینسر اور شوٹر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور جو ایک کل چین بناتے ہیں, ان کو بڑے اچھے طریقے سے, بڑے روبسٹ طریقے سے, ریزیلینس کے ساتھ اس سب سسٹم کو اپنایا اور استعمال کیا, اور اس کی ٹریننگ کی. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جتنے لوگ جو کامبیٹ ہمارا کرو ہوتا ہے, جس نے یہ سسٹمز استعمال کیے, ان کی بہت کمپریہنسو طریقے سے ریئل ٹائم ٹریننگ ہوئی گراؤنڈ پہ, جس میں سنتھیٹک جتنی ٹریننگ ٹولز تھے ان کو استعمال کیا گیا, اور تاکہ جب انہوں نے یہ چیز ایکچول ہوا میں جا کے جب اس کو استعمال کیا تو یہ ایسے تھی جیسے کہ ایک نارمل وہ کوئی مشن کر رہے ہیں ٹریننگ کا, اور ان کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا اس کو امپلائی کرنے میں. سو یہ جو کانسیپٹ تھا ایئر فورس کا اور ایئر فورس کے تمام اثاثے جس طرح سے استعمال ہوئے, اس میں پاک فضائیہ کا اپنا بہت عمل دخل ہے. بہت سارے ٹیکنالوجی انڈیجنائزیشن کے تھرو ہم نے حاصل کی, بہت ساری فیوژن اور ڈیٹا لنک جو ہے وہ ہم نے خود بنایا. چینی ٹیکنالوجی جہاز کی صورت میں, میزائل کی صورت میں موجود تھی, اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہماری چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی, لیکن اس میں پاکستان کے اپنے پائلٹس کا, اپنے انجینئرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ اس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا گیا اور ایک اپنی
آپ کہہ لیں جو ٹیکنالوجی تھی اس کو ہم نے استعمال اور کیا یہ تھا اور کہ سر اس اس سے ہمیں پورے اچھے سیناریو میں ریزلٹس ملے. جو ہمارا دشمن تھا وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہا پاکستان کو. وہ یہ کہتا رہا کہ ہمارے ریڈار سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کا جو ان کا پروپیگنڈا وارفیئر تھا کہ ٹینکوں میں ڈالنے کو تیل نہیں ہے. اچھا ان کو جب وہ آئے تو ان کو ایک سرپرائز ملا اور ان کا جو پورا اسکرپٹ تھا, پورا پلان تھا, وہ ہم نے 1 گھنٹے میں بالکل اٹھا کے پھینک دیا. لیکن یہ اس میں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مہارت, ہماری پروفیشنلزم, ہماری اپنی ٹریننگ یہ پہلے تھی, پھر چینی ہتھیار بعد میں تھے, اس کا مطلب؟ جی بالکل. دیکھیں دشمن کو 2 چیزیں جو ہیں وہ میں نے محسوس کی ہیں کہ ان کی ایک ویکنس کے طور پہ دیکھی جائے گی. ایک تو یہ کہ ان کے آبجیکٹیوز بالکل کلیئر نہیں تھے, اور ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن جو ہوتا ہے جو کمانڈرز کی طرف سے یا ملٹری کے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ٹریول کرتا ہے نیچے لیول تک, وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن اور جو ڈیسیجن میکنگ تھی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب بھی آپ جنگ پہ جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو جسے کہتے ہیں نا کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف یو ول ون 100 بیٹلز, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ صرف اپنے آپ کا آپ کو نہ پتہ ہو, اپنے دشمن کا پتہ ہو, اور اس کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. جو کہ پاک فضائیہ میں ہم ہمیشہ دشمن کو ایک برتری دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیز ایک مسنگ ایلیمنٹ ضرور نظر آیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رافیل کے آنے سے اور S-400 کے آنے سے اور جس طرح کے ڈرونز اور ٹیکنالوجی انہوں نے اسرائیل سے حاصل کی اس کے آنے سے یہ تمام ان کے مسئلے حل ہو گئے ہیں, اور پاکستان کو وہ بہت گہری اور بہت زوردار قسم کی ضرب لگائیں گے, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ جو یہ ایئر بیٹل جس طرح کی دیکھی گئی پہلی 6 اور 7 کی رات کو, جس پیمانے پہ ہوئی اور جس رفتار کے ساتھ ہوئی اور جو ٹیمپو تھا, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پہلے 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں آپ ایک برتری حاصل کر سکیں. اور الحمدللہ پاک فضائیہ نے وہ برتری حاصل کی. حالانکہ ہم ایک ڈیفینسو پہ تھے, لیکن ہم نے پھر بھی ان کے دشمن کے جہاز مارے, جبکہ وہ دشمن کے جہاز اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جو تھے ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے تھے, اور اس کا پتہ کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ریڈارز نے ان کے میزائلوں کو پک کیا جو انہوں نے پاکستان کی طرف مارے, اور ہمارے جہاز اور ہمارے ہوا باز نے جا کے ان کو نشانہ بنایا, اور ان کے اسی وقت پہلے 20-25 منٹ میں جو ہے 5 جہاز ان کے گرا دیے, جس میں 3 رافیل شامل تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور 6 ٹوٹل جہاز گرائے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بڑی آپ کی ایویشن کے, اگر میں ایویشن کے لحاظ سے ہم سمجھیں تو یہ جو 2 جہاز تھے J-17 اور JC-10, ان کا چرچا ہوا پھر عالمی سطح پر, انٹرنیشنل بلاگز ہوں, میگزین ہوں, ڈیفنس کے اس وقت اینالسٹ ہوں. یہ آپ نے کیسے دیکھا؟ کیونکہ ان 2 ہماری مہارت کا تو چرچا ہوا ہی, ہماری سبقت, ہماری برتری کا چرچا ہوا, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ چینی جو ہتھیار ہیں یہ بھی آگے سبقت اور برتری ثابت ہوئی کمبیٹ میں ان کی. اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے ایماشا صاحب؟ جی دیکھیں, JF-17 ہمارا اپنا جہاز ہے, اور اس کی پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ میں پاکستان کا بہت زیادہ رول ہے, اور بہت زیادہ اس میں ٹیکنالوجی کی جو انوویشن ہے اس میں ہمارے پائلٹس اور انجینئرز کا اور ٹیسٹ پائلٹس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. اور اسی طرح J-10C جو ہے, کافی ساری ٹیکنالوجی وہ JF-17 سے چائنا نے لی, اور میں یہ کہوں گا کہ چائنیز نے بہت اچھے طریقے سے اسے ڈیولپ کیا. لیکن ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس پہ ایک قسم کا پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اس میں بہت ساری مدد کی ہے, اور کافی حد تک ہم نے جو ٹیکنالوجی اور انوویشن جو ہے ہمارے انجینئرز نے کی اور ہمارے پائلٹس نے کی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیونکہ ہمارا اپنا سسٹم تھا, ہمارا اپنا جہاز تھا, تو ہم نے اسے اپنے باقی سسٹمز کے ساتھ, جس میں ہمارے ریڈارز شامل ہیں, جس میں ہمارا گراؤنڈ ڈیفنس کے میزائل شامل ہیں, جس میں ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل ہے, جس میں ہماری اور چیزیں جو نان کائنیٹک طریقے سے ہم سائبر سپیس اور یہ والے جو ہمارے ایویکس ہے, یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم نے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. اس کے ڈیٹا لنک کو ہم نے خود ڈیولپ کیا, خود ان سب ٹیکنالوجیز کی کائنیٹک اور نان کائنیٹک کی فیوژن کی, اور یہ پھر ایک سسٹم آف سسٹمز بن گیا, جس کو ہم نے پھر امپلوائے کیا ود J-10C اینڈ JF-17. تو یہ جب اس طریقے سے جب آپ اپنا ایک سسٹم بناتے ہیں تو آپ اس کی ٹریننگ
پہ بھی آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے ٹریننگ کی وجہ سے, اور کیونکہ آپ خود اسے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی امپلائمنٹ کے لیے بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ کام کرے گا, اور ہمارا اپنا سسٹم ہے جس کو ہم نے خود ڈیولپ کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ پورا جو ایک نیٹ ورک تھا, جو ایک پورا ویب تھا جو میں نے آپ کو ابھی ڈیفائن کیا, اس سے ہمارے جو پائلٹس تھے وہ اچھی طرح آشنا تھے, جو ہمارے ریڈار کنٹرولرز تھے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں تھے وہ بہت اچھی طرح ٹرین تھے اور آشنا تھے اس سے. اور اس وجہ سے اس کی ہم نے جب امپلائمنٹ کی تو الحمدللہ ہم نے JF-17 کے ساتھ اور J-10 کے ساتھ ان کے رافیل بھی مارے, ان کا S-400 کو بھی تباہ کیا, اور ان کے ڈرونز جو دنیا کے بہترین ڈرون سمجھے جاتے ہیں اسرائیل کے, ان کو بھی ہدف بنایا. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, صرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہم جو خاص طور پر اب جو بات کی جا رہی ہے چین سے مزید جہاز لینے کی, یا پھر یہ چین فراہم کر رہا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, بھارت کیوں سیخ پا ہے, کیوں شور مچ رہا ہے دشمن ملک میں, ان کا میڈیا کیوں اس وقت چیخ رہا ہے, اس کے اوپر آنسو بہا رہا ہے, یہ سوال اٹھائیں گے. ان کی ٹیکنیکل ہماری جو اس وقت برتری ہے بھارت کے اوپر, اس پہ مزید ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. بھارت میں شور ہے, پوری دنیا میں چرچا ہے پاکستان کی ایئر فورس کا, پاکستان نے جو کمبیٹ میں برتری حاصل کی ہے اس کا, لیکن ساتھ ساتھ ریسنٹلی J-35A کو لے کر انڈیا میں بہت شور ہے. یہ کہا گیا جی کہ یہ اسٹریٹجک ایکوپلم جو ہے اس پر ساؤتھ ایشیا کا وہ چینج کر دے گا. آلریڈی ایئر وارفیئر میں پاکستان کو سبقت ہے, پاکستان کو برتری ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ آلسو جو دیگر لحاظ سے بات کی جائے تو وی آر سپیریئر اینڈ وی ہیو پرووڈ آر سپیریورٹی اوور انڈیا. اور ناؤ اب یہ J-35A کے آنے کے بعد ہم کیا اس سے حاصل کریں گے, یہ ہم ماشر صاحب سے جان رہے ہیں. ماشر صاحب فرمائیے گا کہ سر یہ جو J-35A ہے اس کا پس منظر کیا ہے, کہ یہ ہمیں ملنے ہیں, ہمیں خریدے ہیں, کیا تفصیلات ہے اس کی سر؟ دیکھیے جی, J-35A بہت اچھے اور پورٹنٹ جہاز ہیں, اور یہ فیوچرسٹک جہاز ہیں جن کو اسٹیلتھ بھی کہا جاتا ہے, اور جو بہت آپ کو ایک قسم کا پوٹینشیل دیں گے. اس کی رینجز جو میزائل اس میں لگتے ہیں PL-17, وہ اس کی رینجز جو ہیں وہ تقریباً 400 کلومیٹر تک ہیں, اور یہ بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے, مطلب ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے ایک جہاز کے لحاظ سے. لیکن جہاں تک اس کو لینے کا تعلق ہے, دیکھیں پاک فضائیہ کے پاس آپشن ضرور موجود ہے اس چیز کی, اور اگر اس کو اس طرح سے ضرورت ہوئی تو وہ ضرور اس چیز کو لیں گے. لیکن وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں گے, کیونکہ پاک فضائیہ کی جو فور کاسٹنگ ہے وہ امیجیٹ بیسس پہ نہیں ہوتی یا شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. یہ فور کاسٹنگ ہوتی ہے 15 سال کی, 20 سال کے لحاظ سے, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیسنز جو ہم نے لرن کیے اس کانفلکٹ سے بھی اور اس سے پہلے والے کانفلکٹ سے بھی, تو ان لیسنز کو دیکھتے ہوئے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایئر ڈیفنس میں گیپ کس جگہ پہ ہے. کیونکہ اب جو بھی فیوچر وارز ہوں گی, اور جو ہم نے پیچھے 5 سالوں میں بھی دیکھا, اس میں بہت زیادہ ایئر فورس کا رول ہوگا, اور ایروسپیس پاور جو ہے اس کی بڑی ریکوائرمنٹ ہوگی. ہم نے جتنی بھی پچھلی جنگیں ہیں اسے یہ چیز نظر آئی, اور ہماری پاک بھارت کا بھی جو پچھلا کانفلکٹ ہوا پلوامہ اور یہ والا بھی, اس میں ایئر فورس کا اور ایئر اسپیس پاور کا بہت زیادہ استعمال ہوا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سے گیپس ہیں, وہ کون سی امپورٹنٹ ایئر ڈیفنس کی کیپیبلٹی ہے جس کو ہمیں اب لینا پڑے گا, تاکہ ہم اپنا کمپلیٹ جو ایک نیٹ ورک جس کی میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس میں اگر کوئی کمزوری ہے یا ولنریبلٹی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. وہ جہاز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ میزائل سسٹمز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کلوز اینڈ ویپن سسٹمز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, ریڈارز کی صورت میں ہو سکتا ہے, اور
جو نان کائنیٹک مینز ہیں جس میں سائبر سپیس والا ایلیمنٹ آتا ہے, یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, اور ڈیفینس اگینسٹ بیلسٹک اور کروز میزائل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کاسٹ افیکٹو سولوشن کے لحاظ سے, کیونکہ آپ کے پاس ایک محدود بجٹ ہوتا ہے اور آپ کو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ نے کسی دوڑ میں نہیں اطلاعات ہے کہ وہ اس کو فاسٹ ٹریک کرنا, یا پھر یہ بھی اطلاعات کہ ان کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ بھی چین آفر کر رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کی اپنی جو مارکیٹ ہے, ویپن مارکیٹ, اس کے اندر بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے پاکستان کے کمبیٹ کا. بالکل جی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بڑا آپ کا صحیح یہ ہے اندازہ بھی آبزرویشن کہ چین کی جو اسپیشلی جو ایویشن اور ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت مثبت اثر پڑا ہے جب سے یہ 9-10 والا ہوا, اور اس کے بعد 6 تاریخ کو جو ہم نے J-10 سے جو گرایا, تو JF-17 اور J-10 کی جو پروڈکشن والے جو انڈسٹری ہے اس کو بہت پازیٹیو چیزیں آئی ہیں. لیکن اور آئی ایم شیور کہ وہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان فضائیہ سے بہتر, ان کے پائلٹ سے بہتر یہ جہاز کوئی نہیں اڑا سکتا, اور وہ یہ آج سے نہیں پتہ, ان کو پچھلے 30 سالوں سے ہماری ان کے ساتھ ایک بہت اچھی کوارڈینیشن چل رہی ہے جس میں ہم نے انہیں بہت بڑی چیزیں سکھائی ہیں فلائنگ کے لحاظ سے بھی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین ہمیں بالکل دینے کو تیار ہے اور کنسیشنل ریٹس پہ بھی دے گا, لون پہ بھی دے گا, لیکن میں نے جس طرح کہا کہ یہ ہمیں اپنے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا. ہم نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی ٹیکنالوجی لینی ہے جو فضائیہ کو امیجیٹلی چاہیے اور جو ہمارے گیپس کو اور ہماری ویکنسز اور ہماری ولنریبلٹیز کو پلگ کر سکے اور ان کو پورا کر سکے. Exactly. اور آپ کو لگتا ہے کہ J-35A is the right option, مطلب in your own analysis؟ جی بالکل, J-35A جو ہے وہ F-35 جو امریکن جسے 5th پلس جنریشن کہتے ہیں اس طرح کا جہاز ہے, اور اس سے بھی آئی وڈ سے کہ کچھ ویپنز ایسے ہیں جو کہ جن کی برتری ہے. تو اور اس سے بہت فرق پڑے گا پاکستان فضائیہ کی کیپیبلٹی پہ, اس کے ریڈیس آف ایکشن پہ, اس کی امپلائمنٹ ٹیکنیکس پہ. اب آپ دیکھیں نا, ایک جہاز ہے جس کے اوپر ایک میزائل لگا ہو PL-17 جو کہ PL-15 سے بھی تقریباً دگنی رینج دیتا ہے, کہ یعنی کہ دہلی سے بھی آگے تک آپ اپنے بارڈر پہ رہتے ہوئے کسی کو نشانہ بنا سکیں. تو پوری ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہے, پورا ایک سینیریو جو ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کیپیبلٹی آنے سے ایک بہت ڈیٹرنس والا ایلیمنٹ ہوگا. آلریڈی پاک فضائیہ کی ایک بہت ڈیٹرنس رہی ہے جب F-16 کے آیا, اس کے بعد J-10 آیا. تو اب تو مطلب اگر J-35 بھی ہم لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ڈرونز آ جاتے ہیں بہت کیپیبل قسم کے UCAV والے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایڈونچر انڈیا آئندہ کبھی کرنے کی سوچے گا بھی کہ جس سے اس کو ایک شکست اٹھانی. Can the radar catch this J-35A, ان کے جو ریڈارز ہیں؟ جی بالکل, ریڈار بہت کیپیبل ہے, جو ایسا ریڈار کہتے ہیں جو ابھی JF-17 میں اور J-10 میں بھی لگے ہوئے ہیں. انڈیا کے جو ریڈارز ہیں وہ انڈین ریڈارز پہ ہم یہ J-35A اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے, انڈین ریڈارز کر سکتے ہیں؟ جی بہت مشکل ہوگا, کہ کیونکہ اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. اس کا جو اس کا ایئر فریم ہے اور جس طرح سے اس کی کوٹنگ ہے اور جس طرح سے اس کا ڈیزائن ہے جہاز کا, تو ان ریڈارز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نارمل ریڈارز کے لیے پک کرنا, اور وہ بہت قریب جب جہاز پہنچ جائے تو اسے پک کر سکتے ہیں. تو اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے, سپر مینووربلٹی سے, ویپنز جن کی رینجز 400 کلومیٹر تک ہیں, اور اس کے اندر جو الیکٹرانک وارفیئر کے میئرز اور مینز لگے ہوئے ہیں, اپنا جو اس کا سویٹ ہے, یہ تمام چیزیں مل کے, کیونکہ اس کے جو ویپنز ہیں وہ باہر نہیں ہوتے, اس کے ویپنز اس کے انٹرنل بے میں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا ریڈار کراس سیکشن بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ تمام جو ایک کیپیبلٹی ہے, یہ ایک جہاز کو بہت مطلب ایک پوٹینشیل دیتی ہے, بہت لیتھیلٹی دیتی ہے, اور رینج کے لحاظ سے اس کو بہت زیادہ مطلب کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کے ویپنز کی بھی, اور اس کی اپنی رینج بھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ بغیر ایئر ریفیولنگ کے بڑی دور تک جا سکتا ہے اور بہت عرصے تک ہوا میں رہ سکتا ہے. تو یہ تمام کیپیبلٹیز مل جائیں گی اگر. ٹھیک ہے, اور بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اس پہ مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں, اور خاص طور پر جو ریسنٹ ناظرین پروپیگنڈا ہوا, اس پروپیگنڈے میں کیا کہا گیا بھارت کی اور میڈیا کی طرف سے ان کے اور ان کے تجزیہ کاروں نے, اس کا جواب ٹیکنیکلی بھی ہم جانیں گے ایماشو صاحب سے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج اہم ترین سوالات, کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. بھارت کیوں شور کر رہا ہے؟ یہ جو ریسنٹ J-35A کے حوالے سے اس کی تفصیلات کیا ہیں, اس کے حقائق کیا ہیں, سب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ریسنٹلی ان کے میڈیا کی طرف سے یہ شور ناظرین کیا گیا کہ پاکستان نے جو شاہین نیوکلیر کیپیبل میزائلز ہیں ان کے NDTV نے یہ شور کیا, یہ ٹویٹ کیا, اس کے بعد میں ڈیلیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ان کے جرنلسٹ تھے جو اس کو آلریڈی ری ٹویٹ کر کے یعنی ری پوسٹ کر کے اس کی پوسٹ کو شیئر کر چکے تھے, اس پہ پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا اور اس پروپیگنڈے کو بعد میں ڈیلیٹ بھی نہیں کیا گیا. یعنی ان کا من گھڑت جھوٹا بے بنیاد الزامات کا جو میڈیا ہے جس کا کام ہی ہے کہ گٹر کی طرح اس وقت غلاظت نکالے, اس نے اس کے بعد اس کو نہ ڈیلیٹ کیا اور اس پوسٹ کو جو NDTV نے ڈیلیٹ کر دیا لیکن ان کے اینالسٹوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا. تو انہوں نے جی دنیا میں یہ شور ڈال دیا کہ ہم نے نیوکلیر کیپیبل میزائلز مار دیے. تو پھر اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایٹمی تابکاری یا ایٹمی لیکیج اور اس حوالے سے جو من گھڑت جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا وہ الگ بات ہے. ماشا صاحب, یور اوپینین آن دس سر, یہ جو انہوں نے کہا کہ شاہین کیپیبل میزائلز نیوکلیر کیپیبلز, اس کے بارے میں سر. جی دیکھیے, یہ میڈیا والا جو ایلیمنٹ ہے یہ تھرو آؤٹ پلے ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا کانفلکٹ ہو اور جب بھی وار مانگرنگ والا ایلیمنٹ ہو. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بڑا دیکھا پلوامہ میں بھی, اور ان کے میڈیا نے بڑا ایگریسولی کام کیا اس میں اور بڑا کچھ جھوٹ بولا انہوں نے. ابھی نندن والا آپ کو یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ایک ایوارڈ کر دیا کہ اس نے جو ہے ایک F-16 مارا ہے, اور اس کے بعد اس کو سب سے بڑا ویر چکر بھی انہوں نے دے دیا میڈل, جبکہ سب مطلب جھوٹ تھا اور کمپلیٹ جسے کہتے ہیں لائے اور ڈیسیٹ والا ایلیمنٹ تھا. اس دفعہ بھی انہوں نے بہت میڈیا نے ان کا پروپیگنڈا کیا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے بڑے تحمل سے اور اچھے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا, اور دنیا نے بھی ان کے میڈیا کی اتنی سنی نہیں. دیکھیں, نیوکلیر والا ایلیمنٹ وہ ہمیشہ سے سامنے لے کر آئیں گے, وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ پاکستان ایک ارسپانسبل ملک ہے اور وہ نیوکلیر جو ہے وہ ٹیررزم کرتا ہے, جس طرح سے وہ ہمیشہ کہتے ہیں. ان کے جتنے بھی آپ سنیں پروپیگنڈا نیوکلیر کے بارے میں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ نیوکلیر اور ٹیرر کو ملا کے پاکستان کی پروجیکشن کی جا سکے. اور بار بار مودی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بلیک میل نہیں ہونا, بلیک میل نہیں آنا. کہ بلیک میل کس چیز کا؟ ایک چیز جو آپ نے خود کی اور اس کو پھر آپ نے دنیا کے سامنے یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نے ادھر ٹیررزم کیا ہے اور سویلینز کو مارا ہے, اور پھر چڑھ دوڑے بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انالسٹ یا انڈیپینڈنٹ جوری کے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے ان چیزوں کو. آپ خود ہی جوری بھی بن گئے, جج بھی بن گئے اور پروسیکیوٹر بھی ہو گئے آپ, اور پھر آپ نے آ کے حملہ کر دیا. تو یہ چیزیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور وہ اس چیز کو اب ریئلائز کر چکی ہے کہ انڈیا کی جو کانٹرڈکشنز ہیں اس کے اندر, ان کے کال آف فیل میں جو تضاد نظر آتا ہے ہمیشہ, وہ بہت زیادہ ہے. تو من گھڑت سٹوریاں جو بنا لیتے ہیں. اسی طرح یہ نیوکلیر شاہین والا جو آپ نے ذکر کیا, ایک انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ بات ان کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی قسم کی اس طرح کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کریں اور بار بار وہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں, یا وہ کسی قسم کا پانی کو جو ہے وہ ویپنائز کرنے کی کوشش کریں اور پانی بند کرنے کی کوشش کریں, تو اس طرح سے جو ہے وہ چل نہیں سکتا کام. مطلب ریجنل کنٹریز کو آپس میں ایک کمپلیٹ سٹیک ہولڈر بننا چاہیے اور ایک دوسرے کی پروگریس میں ہی پروگریس ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کو ڈبونے کی کوشش کریں اور خود یہ بازی جیت جائیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی ان کو ہونا چاہیے اس چیز کا اندازہ کہ ان کا جو نیبر ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے, اور نیوکلیر پاور جو ہے وہ کبھی ایسے ڈوب نہیں سکتی اور اس کا جو نیبر ہے وہ آگے ترقی کرتا رہے, یہ ممکن نہیں ہے. مطلب یہ ایک ایسا ان کے ذہن میں اگر کوئی کسی قسم کی غلط فہمی ہے یا خام خیالی ہے, وہ جتنی جلدی دور ہو جائے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور تمام اس ریجن کے لیے بہتر ہے, اور آف کورس مطلب اسی میں ہم سب کی بہتری. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو. یہ ماشاء اللہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا اور اپنا موقف دیا اس بارے میں. تو بھارت کی طرف سے پھر سے شور ہے اور یہ شور رک نہیں رہا, لیکن یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے.
ह्यूमिलेशन हुई है, जिल्लत हुई है, पाकिस्तान की बर्तरी पूरी दुनिया में साबित हुई है, और इतनी शर्म के बावजूद यानी मुंह छुपाना चाहिए लेकिन फिर आकर फिर झूठ बोले जा रहे हैं। तो उन तमाम झूठ को, उन तमाम जो बातें वो कर रहे हैं उसको बेनकाब करना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे जो अभी आपने सुना कि हमने उन हक़ाइक़ को आपके सामने रखा जिनका शोर वहाँ की मीडिया पे हो रहा था और किस तरह वो उस पर झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स, आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।